اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ پہلے حمزہ اس کے نیچے زیر ہے، آگے نون، اس کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے، تو تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، آگے یہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بعد یہ لام، اس کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے، یعنی نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ نون لام زبر نل، لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زیر ذی، ان الذی، نون زبرنا، ان الذین، کاف زبر کا، یہ کاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یہ فا، اس کے اوپر بھی زبر ہے، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، آگے یہ را کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ را، واو پیش رو، کافا رو، یہ الف ساکن ہے، یہ اسی حرف کے ساتھ ادا کی رہے گی لیکن ظاہر نہیں ہوگی۔ کافارو، آگے یہ سین، اس کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر بھی زبر ہے، سین زبر سا، آگے یہ واو کے بعد الف بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، واو الف مد زبر وا، سوا، آگے یہ حمزہ اور اس کے اوپر دو پیش ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس پہ غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں پہ یہ حمزہ، اس کے اوپر تنوین ہے، تو تنوین کے بعد یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا عین، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف میں سے ایک حرف عین آ گیا، تو تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس پہ غنہ نہیں کیا جاتا۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانے کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہم حروف حلقی کی وجہ سے غنہ نہیں کریں گے۔ سواء، ان، عین زبر آ، یہ عین اس کے اوپر زبر، آگے لام، اس کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے بعد یا ساکن ہے، یہ یا کے اوپر یہ جزم ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، تو جس حرف کے اوپر جزم آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جزم یا کے اوپر آ گئی۔ عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، یہ ہا کے نیچے زیر ہے، آگے میم ساکن ہے، ہا میم زیر ہم، علیہم، آگے یہ بھی حمزہ ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، حمزہ زبر آ، آگے اس حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو یہ حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ بتلایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو ان پہ غنہ نہیں کریں گے، اگر حروف حلقی نہ آئیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو پھر غنہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ یہ نون ساکن آ گیا، یہاں پہ یہ تنوین والی مثال آ گئی، تو نون ساکن، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں آیا، اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے اور غنہ ناک میں ہوگا، ایسے حمزہ نون زبر ان، آگے یہ ذال ہے، ذال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد را ساکن ہے،
زال را زبر زر انذر، آگے یہ تا اس کے اوپر زبر ہے، آگے ہا اس کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، تا زبر تا، ہا میم پیش ہم، انذرتہم، آگے یہ حمزہ اس کے اوپر زبر ہے اور میم جو ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، حمزہ میم زبر ام، ام یہ لام ہے اور اس کے ساتھ میم ہے، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، تا کے اوپر پیش نون ساکن، آگے زال کے نیچے زیر را ساکن، تا نون تا نون پیش تن، زال را زیر زر، تنذر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، یہ یا کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور حمزہ ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، نون زبر نہ، ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی اور یہاں وقف کریں گے، سانس لیں گے تو سانس لینے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو نون کے اوپر زبر ہے، ہم وقف کرنے کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، نون کو ساکن پڑھیں گے۔ اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نون کے اوپر زبر پڑھی جائے گی، لیکن ہم یہاں وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں ایسے پڑھا جائے گا، لا یؤمنون ختم اللہ، اس طرح زبر پڑھا جائے گا، لیکن ہم وقف کریں گے کیسے، لا یؤمنون، ایسے ساکن کر دیں گے، یہ زبر نہیں پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔